السلام علیکم۔ میں کافی عرصے سے ایک چیز پہ بار بار ویڈیوز کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل سے باہر قیادت ہے اس کے اوپر ہمیشہ مجھے شکوک و شبہات رہے، اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز میرے بھائی ہیں وہ ہمیشہ زود رنج واقع ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، جس طرح کے نون لیگ کے سپورٹرز ہیں۔ نون لیگ کے سپورٹرز میں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں پہلے فرق سمجھتا تھا، لیکن جب سے یہ رجیم چینج ہوئی اس کے بعد ہمارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کا ثبوت دیا کہ ان میں اور نون لیگ کے سپورٹرز میں کوئی فرق نہیں۔ اس میں بہت سارے میرے دوستوں کو غصہ آئے گا، لیکن بات یہ ٹھنڈے دماغ سے سننے والی ہے۔ دیکھیں، جب سے رجیم چینج ہوئی اس کے بعد سے کتنے ایسے لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ غداری کر کے چلے گئے، جن کے اوپر کسی کو بھی ذرا برابر بھی یقین یا شک نہیں تھا کہ یہ پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے جائے گا، عمران خان کو دھوکہ دے کر چلے جائے گا، لیکن گئے اور آج تک وقتاً فوقتاً جا رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی بھلائی کا سوچنا ہے تو آپ کا لیڈر صرف عمران خان ہونا چاہیے، اگر تو آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں۔ باقی نون لیگ والوں کا حق ہے وہ نواز شریف کو لیڈر مانے، مریم کو مانے، شہباز شریف کو مانے، زرداری کو، بلاول کو، کسی کو بھی مان لیں، وہ ان کا حق ہے، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندے کا جمہوری حق ہے، وہ اپنی پسند کا لیڈر منتخب کر سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لیڈر بنا کر ان کو عمران خان کے درجے پر بٹھا دیتے ہیں۔ عمران خان ایک ہی ہے، لیکن ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں وہ اگر غلطی بھی کریں تو ان کے سپورٹرز جو ان کے ڈیروں پر بیٹھنے والے ہیں وہ اس کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو بھی نہیں، ان کے اپنی جو پارٹی کے لوگ ان کے اوپر تنقید کریں، جائز تنقید کریں، تو ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، اور ان کو اپنی جو محفلیں ہوتی ہیں، جو ان کے اپنے پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں بھی بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہم اگر حق سچ کی اور سیدھی بات کریں تو پی ٹی آئی کے جو لوکل قائدین ہیں وہ ایسے لوگوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ہماری غلطیاں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہماری وہ بتا رہے ہیں، وہ ہماری بیک بون بن رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ وہی روایتی سیاستدان ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ہیں۔ مطلب اگر آپ لوکل لیول پر سیاست کا حال دیکھیں تو پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، کسی میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ عوام کے سامنے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، لیکن کہیں شادی بیاہ میں اکٹھے بیٹھے نظر آئیں تو آپ دیکھیں گے ان کے اندر خوش گپیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جتنے مواقع ملے اور اتنی فل ٹاس بالز ملی، لیکن انہوں نے ان کو ڈک کر دیا۔ اچھی خاصی سب سے بڑی چیز جو ان کی جیت تھی وہ 8 فروری کا الیکشن تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی جس طرح بیک فٹ پر گئی، اس کی جگہ اگر نون لیگ ہوتی تو وہ پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیتی۔ پی ٹی آئی کے بیک فٹ پر جانا تھا، اب پی ٹی آئی کی جو اپنے کریڈٹ تھے وہ بھی نون لیگ لیے جا رہی ہے۔ پہلے ہمارے جو نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے بیان دیا کہ الیکشن میں اگر کوئی دھاندلی ہوئی تو اس کی ذمہ داری میں لوں گا۔ تو اس کے علاوہ بھی نون لیگ کے کافی لوگ خود کہتے تھے کہ ہم ہار چکے تھے، ہمیں زبردستی حکومت میں بٹھایا گیا۔ اب وہی نون لیگی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جیتے تھے، ہم نے جس طرح ان کے وزیر تعلیم ہیں تو انہوں نے ابھی 2 دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ یوتھ ساری کی ساری پنجاب حکومت کے ساتھ ہے، یوتھ ساری کی ساری نون لیگ کے ساتھ ہے۔ اتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آج ہماری عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ پنجاب کا جو مینڈیٹ تھا وہ پہلی بار کسی کو اتنا زیادہ مینڈیٹ ملا ہے، مطلب کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اب جو پی ٹی آئی کے کریڈٹ پر تھیں وہ آہستہ آہستہ یہ اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور عوام جو عام عوام ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں رکھتی تھی وہ پی ٹی آئی سے شدید مایوس ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ حق میں تو بولنے والے ہیں، لیکن وہ ایک جو شدت تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ دیکھیں بہت سارے ایسے جس کو امریکی زبان میں سوئنگ ووٹ کہتے ہیں، جو الیکشن والے دن میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، وہ جو سوئنگ جو ووٹ ہوتا ہے، جو بیچ میں لٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں،
اور اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت نے، خاص کر مریم نواز نے، اپنا چھوٹے چھوٹے جو کام انہوں نے کیے ان کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور لوگوں میں واقعی اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ وہ ٹھیک بات ہے، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں مانیں گے، لیکن یہ دیکھیں سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں، بہت فرق پڑا ہے۔ نون لیگ نے نفرت اتنی کمائی ہے کہ ان کی اتنی زیادہ کمپین کے باوجود بھی نون لیگ کا جو بیڈ گورننس والا اثر ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ ان کی اچھی جو گڈ گورننس دکھا رہے ہیں، اشتہارات چلا رہے ہیں، ان کا اثر کم نہیں ہو رہا، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر فرق پڑ رہا ہے۔ تو اس چیز کو پی ٹی آئی کا اگر میں ون لائنر کہوں تو وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہی بات ہے کہ فل ٹاس بالوں کو بھی ڈک کیا۔ وہ چاہتے تو پوری دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے، اور پاکستان میں بھی اس پہ مضبوط آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کی ناقص حکمت عملی اور بار بار فضول اور بغیر پلاننگ کے جو احتجاج تھے انہوں نے رئیسی کسر بھی نکال دی۔ اب پی ٹی آئی جیتی ہوئی، سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے اور سب سے زیادہ عوامی طور پر مقبول، اور پورے پاکستان میں ان کی مقبولیت یکساں ہے۔ تو ایسی جماعت جس پوزیشن پر کھڑی ہے، ایسی شاید کوئی نئی جماعت بھی نہ ہو، لیکن بات وہی ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں پی ٹی آئی کا خود کا اپنا ہاتھ ہے، اور ساتھ ان سپورٹرز کا جو لوکل قائدین کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا لیڈر عمران خان کو کس قدر نقصان پہنچا رہا ہے۔ آنکھیں کھولے بغیر انقلاب نہیں آتے، اور انقلاب صرف وہی لے کر آتے ہیں جن کی آنکھوں میں انصاف ہو، جن کے لیے چاہے کوئی مخالف پارٹی کا ہو چاہے اپنی پارٹی کا، جو ایک غلطی ہے وہ دونوں کے لیے وہ غلطی ہی ہوگی، تب آتے ہیں انقلاب، ایسے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔